حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور ان کا مسلمان ہونا۔ جب فرعون ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کارے دوڑا دیے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور کوئی مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی۔ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل لے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدھا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا وہ سب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا ہے؟ ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے۔ سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ زور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اتارنا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی، اپنے غرور پر ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتے رہے۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے کھیت ڈال دیے اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجے۔ مگر جب کبھی ان پر عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ نے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ کی نعمتیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح و سلام سمندر کے پاس اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و شرارت کے لیے اس کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ مان و سلمہ کی نعمتیں۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے لیے مان و سلوہ بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہشات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کرنے۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس سے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں سے زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ ٹور سے واپس
آنے پر ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ بنو اسرائیل کی سرکشی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم آپ کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ کرے۔ قوم کی بزدلی اور نافرمانی۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا۔ اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور بہت جوان مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، تم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ اس کو آپ اگلے قسط میں سنیں گے، پارٹ 3۔